دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں بچوں کو بغیر ایگزامس کے، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جو ڈیسیشن ہوا تھا انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کمیٹی میں، اس میں یہ تھا کہ بغیر ایگزامس کے بچوں کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے علم میں نہیں ہے جو بات ابھی کہہ رہے ہیں، لیکن آج ہم نے بیٹھ کے اس پہ بات کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اعلان کر دیں گے۔ لیکن ایک کنفیوژن ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بار بار کہتے ہیں یہ منڈے سے اسکول کھل رہے ہیں کہ نہیں کھل رہے ہیں۔ تو حکومت سندھ نے اسکولس کو بند کرنے کا جو ابھی لاسٹ لیٹر جاری کیا تھا، اس میں ہم نے لکھا تھا کہ ٹل فردر آرڈر، یعنی اگلے فیصلے تک یا اگلے اعلان تک اسکول بند رہیں گے۔ تو اس میں کوئی سندھ حکومت کی حد تک یا سندھ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ جب تک ہمارا کوئی اور خط جاری نہیں ہوتا تب تک جو ہے تعلیمی ادارے بند ہوں گے۔ وہ آج ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے کرنا کیا۔ کووڈ کے کیسز بالکل ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ کووڈ کے کیسز کی جو شرح تھی، جو عید کے کوئی 7ویں دن میں اگر بتاؤں آپ کو تو 2000 کراس کر گئی تھی۔ جب یہ تھوڑی سی ریسٹرکشنز لگائی گئیں تو اب وہ شرح تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اور وہ نمبر جو ہے وہ 1000 کے لگ بھگ ہے۔ کبھی 1000 سے کچھ اوپر چلا جاتا ہے، کبھی 1000 سے کچھ نیچے آ جاتا ہے۔ یہ کمی ہوئی ہے، لیکن اب بھی 1000 کے لگ بھگ کیسز روزانہ جو ہے وہ کراچی میں رپورٹ ہو رہے ہیں، بلکہ پورے صوبہ سندھ میں رپورٹ ہو رہے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ میجر جو نمبر ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کا ہے، تو وہاں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو آپ جو بات پوچھ رہے ہیں، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، اور جو دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم جلدی نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں اگر باقی صوبوں میں جیسے کیسز کم ہونا شروع ہوئے تو کچھ نرمی ہوئی۔ ہمارے یہاں اس مرتبہ یہ ہوا کہ کراچی میں جو کیسز بڑھے، اور خاص طور پہ حیدرآباد میں اور کراچی میں جو کیسز بڑھے، وہ باقی صوبوں میں جب نمبر کم ہونا شروع ہوا تو ہمارے یہاں بڑھنا شروع ہوا۔ تو وہاں پر نرمیاں ہونا شروع ہوئیں، ہمارے یہاں سختی ہونا شروع ہوئی۔ تو اس لیے تھوڑا سا لوگ اس کا وہ کمپیریزن کرتے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک بڑے افسوس کی بات کہوں گا کہ لاہور میں خاص طور پہ، پھر اسلام آباد میں اور پنجاب کے کچھ بڑے شہروں میں، اور پھر کے پی کے کچھ شہروں میں کرفیو لگایا گیا، لٹرلی کرفیو تھا۔ مردان تو کچھ دنوں کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا، لیکن وہاں کسی سیاسی جماعت نے، اپوزیشن کی سیاسی جماعت نے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اس مسئلے کو اچھالا نہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر لوگوں کی صحت کے لیے، لوگوں کی جان بچانے کے لیے، کووڈ سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں تو حکومت کو کرنے چاہیے، اور ان سخت فیصلوں کی وجہ سے آج اسلام آباد میں، لاہور میں، پنجاب کے دیگر شہروں میں، کے پی کے اندر جو نمبرز تھے وہ کم ہو گئے۔ لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی نے، بشمول پیپلز پارٹی، اس کو اپنا ایشو نہیں بنایا۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں سندھ حکومت کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، اپنی پولیٹیکل مائلیج دینے کے لیے لوگوں کو انسائٹ کرتی ہیں کہ وہ وائلنس کریں، وہ ایسی چیزیں کریں جس سے لاقانونی پھیلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہے۔ ہمیں کووڈ کو پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا چاہیے، ہمیں کووڈ پر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کووڈ سے ہمارے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو وہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت کے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ مرض کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کو انسانی ایشو کے طور پر لینا چاہیے، اور حکومت اگر کچھ فیصلے کر رہی ہے، ان پاپولر فیصلے کر رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی کو پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنی ہو تو ہم مارکیٹس بند نہیں کریں گے، ہم سختیاں نہیں کریں گے، ہمیں آسانی نہیں ہوگی، اس میں مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم تو ان پاپولر ڈیسیشن کرتے ہیں جس سے پولیٹیکلی ہم ڈیمیج ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے حکومت میں ہونے کے ناطے کہ ہم لوگوں کی صحت کا خیال کریں، ان کی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سخت فیصلے کریں، تو ہم کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جا کے پیپلز پارٹی کی حکومت کو کرٹیسائز کریں، وہ بدقسمتی سے لوگوں کی خدمت ہی کر رہے ہیں، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کی جانوں سے